اچھا یہ میں آج کل اتنی سسٹرز کو یہ کلیئر کر رہی ہوں کیونکہ ساری یہیں پہ آ کے پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ حجاب کیا ہے. کچھ خیر میں بات بہت لمبی ہوگی اور بڑا کنٹروورشل ٹاپک ہے، میں اس طرف کو نہیں جاؤں گی. میں فی الحال جو مجھے قرآن میں آرڈر سمجھ میں آئی اور جو ہے حجاب وہ میں نے کیا ہے. اور مجھے کیوں ایزی لگا، شاید مجھے بھی تنگ کر سکتی تھی کیونکہ میں تو ایک گلیمرس لائف دیکھ کر آ رہی ہوں، تو مجھے تو زیادہ تنگ کرنا چاہیے تھا. سر جس دن میں نے یہ سمجھا نا کہ یہ اللہ نے صرف مجھے چوز کیا ہے، یہ اللہ نے مجھے کہا ہے سنم تم اگر مومن ہو تو تم ہیڈ سکارف لو اینڈ یو شوڈ بی کورڈ، تو مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ یہ اب اس لیے اگر میں دل سے کری نا تو یہ مجھے کراؤن لگ رہا ہے. یہ کوئی میں عام دوپٹہ نہیں میں نے رکھا، یہ مجھے کراؤن فیل ہوتا ہے کہ جب میں گھر سے باہر جاتی ہوں کہ میں یہ پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ یہ میں نے اللہ کا حکم میں ہوں، میں نے ذکر اللہ کے ہر وقت میں اللہ کے ذکر میں ہوں. بے شک اس ٹائم اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے میں دماغ میں نہیں ہوتے جب میں بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوں یا میں کھانا کھا رہی ہوں، لیکن یہ ذکر میں جب تک میں ہوتی ہوں مجھے نہیں پتا کہ اللہ بھی میرا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ میں وہ آیت ریلیٹ ہمیشہ اپنی سسٹرز کو ہیلپ کرتی ہوں کہ وہ سمجھ جائیں کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 152 میں کہہ رہے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم تو ایسے ہم ذکر اللہ کا کیسے کرتے ہیں کہ جو ہم سے ریلیٹ ہو رہا ہوتا ہے ہم اسے پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں، تو ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ کافی لوگ نا ذکر کو صرف یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ تسبیح پہ اللہ 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 کرنا. تو اس چیز سے میں صحیح. باہر آئی کہ ذکر اللہ کہہ رہے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب میں اگر سنم چودھری ذکر کیسے کریے، غصہ کنٹرول کر کے میں نے کیا کیا، میں نے اللہ کا ذکر کیا. یہ باہر جا کے یہ سر پہ دوپٹہ رکھ کے میں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا تو میں نے اللہ کا ذکر کیا. اب مجھے نہیں پتا میں باہر جب تک ہوں میں کھانا بھی بڑے مزے سے کھا کھوں کے گھر میں واپس آ گئی ہوں، مجھے نہیں، میں منہ سے تو نہیں ذکر کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کا لیکن میں ایکشن سے کر رہی تھی. تو یہ چیز سمجھ میں آئی کہ اگر میں اللہ کا ذکر کروں گی تو اللہ میرا ذکر کرے گا. وہ کیسا ہوگا جب رب میرا بالکل ذکر صحیح ہے. کرے گا، وہ کتنا ڈفرینٹ ہوگا. اللہ کی تو محفل ہی اوپر کچھ اور ہے اور میرے لیے کتنی چیزیں آسان کرے گا. پھر ایک اور چیز کہ یہ مشکل کیوں لگ رہا ہے، وہ اس لیے کیونکہ ہم نے ایک آیت میں نے ایکسپیرینس کی ہے سورہ کہف آیت سورہ کہف 18 آیت نمبر 88. میں آپ لوگوں سے وہ شیئر کرتی ہوں 18 کی 88. اور وہ جو ایمان لایا اور عمل صالحہ بجا لایا بس اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کے لیے اپنے حکم کی تعمیل کو آسان بنا دیں گے. اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے نا کہ ہمیں کور کرنا ہے اپنے آپ کو whenever we go out، اور ہمارا ایک حجاب ہے. تو اگر میں اس کی بات لوں کہ یہ میرے لیے مشکل کیوں نہیں ہوا، وہ اس لیے کیونکہ جب میں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایزی کر دیا، میں تو انجوائے کرنے لگی، مجھے ذرا بھی مشکل نہیں آئی بلکہ لوگ اپریشیٹ کرنے لگے. میں نے کہا واہ یہ تو بڑے مزے کی بات ہے. تو میں نے اس آیت کو ایکسپیرینس کیا جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کرو تو صحیح، آسان میں کر دوں گا. یہ آیت جب ایسے وہ اب پہلے سوال پہ میں جاتی ہوں کہ ہمیں ریفرنسز کیسے یاد ہوتے ہیں جب ہم ایکسپیرینس کرنے لگ جائیں آیات کو، جب وہ ہم سے ریلیٹ ہونے لگ جائیں تو ہمیں یاد بھی ہونے شروع ہو جاتی ہیں. تو اب مجھے بالکل بھی مشکل نہیں لگتا بلکہ میں تو آنر فیل کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے نکال کے ایک وہ زندگی جس میں ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، ہم اللہ کو ناراض کیے چلے جا رہے تھے، ادھر سے نکل کے. صحیح. اور یہ نہیں کہ ہمارے پاس میسج نہیں تھا میسج، ہم اگنور کر رہے تھے. تو ایسی زندگی سے نکل کے جب مجھے سمجھ تھی مجھے سر پہ دوپٹہ رکھنا ہے یا اپنے آپ کو کور کرنا ہے لیکن نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ دنیا میں پھنسی ہوئی تھی نا کہ دنیا خوش ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جائے. یہ دنیا تو اللہ نے بنائی ہے، اس کو ناراض ہو کے میں نے کدھر جانا تھا. تو خیر اب جب میں بالکل. اللہ کا حکم مانتی ہوں مجھے تو بڑا سکون آتا ہے. یہ سکون سب سے مزے کا یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہے. میں ادھر کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں آئی ہوئی، میرا کوئی ادھر انٹینشن نہیں ہے کسی کو راضی کرنے کی.
میری انٹینشن اللہ کو راضی کرنے کی ہے. کیا میرا اللہ راضی ہے میرے اس چھوٹے سے ایپ سے؟ کچھ کیا ہے کیا. اور اگر آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ تیار ہو ساتھ، تو اس کے لیے بھی ہمارے رشتے اللہ نے بتائے ہیں. ہمیں کون سا سزا دے دی ہے کہ ہم نے بس کورڈ ہی رہنا ہے. بھائی ہمارے محرم رشتے ہمیں بتا دی ہیں کہ ان کے سامنے آپ کو فیشن کرنا، آپ فیشن بھی کر لیں. ابھی مجھے زیادہ مزہ آتا ہے کہ میں نامحرم سے کٹ آف ہو کے میں اپنے ہسبینڈ کے لیے تیار ہوتی ہوں. تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جو جس دوسرے والا تیار ہونا، جیسے میں گلیمر وے میں تیار ہوتی تھی. اور ابھی بھی جب میں آپ لوگ کے سامنے آتی ہوں، ماشاء اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے کپڑے دیے ہیں پہننے کو، یا سب کچھ یہ میں پہنتی ہوں، میں انجوائے کرتی ہوں. تو لیکن اللہ کی باؤنڈری میں رہ کے. سب سے اچھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ خود آسان کر دیتے ہیں ہمارے لیے، پھر ذرا بھی مشکل نہیں ہوتی. اور آسان ہمیشہ اسی کے لیے ہوتا ہے جو دل سے اللہ تعالیٰ کے آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو حکم دے تو صحیح، میں تجھے کر کے دکھاؤں. اب تو مجھے نا ایسے ہوتا ہے کہ کوئی چیز ریلیٹ ہو رہی ہے اور ایسا نہ ہو کہ میں رہ جاؤں کہیں پیچھے. تو جو ریلیٹ ہو. میرے ہسبینڈ نے کچھ بولا ہے، ایک سیکنڈ میری نظر سے گزرے ہیں. سومی چوہان آپ اٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم؟ کیا کہہ گئے، اوپر چلا گیا، کہہ رہے ہیں آئی اپریشیٹ. تو نجم بھائی ہم بڑا مزہ آتا ہے اللہ کا آرڈر کوئی بھی ریلیٹ ہو جائے اور آپ کر کے دکھا دیں. وہ جو سکون ہے نا، اس کی بات ہی کوئی اور ہے. اور باقی ٹو آل مائی سسٹرز، دس از، اس کو کراؤن سمجھیں.